اسمبلی سے کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور میں آپ کے سامنے اور ان کے سامنے میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. 5 فروری جیسے فرمایا گیا، یہ جو ہم کمیموریٹ کرتے ہیں جو اسٹرگل آکوپائڈ انلیگلی آکوپائڈ کشمیر، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کہ لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو کمیموریٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو ہمت بھی دلاتے ہیں. تو آج جو میں نے تقریر کی اور جو آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا وہ یہ کہ اس کی ہماری گفتگو اور ہمارے ڈائریکشن کے 5-6 آڈینسز ہیں. ایک وہ بھائی، ہمارے بھائی بہنیں جو آکوپائڈ کشمیر کے اندر ہیں، ان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی ہم ہمت بھی بڑھانا چاہتے ہیں کہ ڈٹے رہو. وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ صرف 73 سال ہندوستانی سامراج کے خلاف جنگ و جدل کر رہے ہیں آزادی کی خاطر. اس سے پہلے وہ ڈوگرا حکومت کے خلاف تھے، اس سے پہلے وہ برطانوی حکومت کے خلاف تھے. تو ان کی جد و جہد تو بہت بڑی ہے، میں کہنے کی ضرورت نہیں مجھے، مگر ان کو یہ احساس میں دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ کشمیر کی آزادی جو یونائٹڈ نیشنز نے، اقوام متحدہ نے جو وعدہ کیا تھا ان ریزولوشنز کی بنیاد پر، حق خود ارادیت کی بنیاد پر یقینی ہے. چند سالوں کی بات ہے، انشاءاللہ ڈائریکشن وہی ہے. ایک تو وہ ان تک بات پہنچنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہندوستان جو وہاں ڈیموگرافک چینج کرنا چاہ رہا ہے، وہاں کی آبادی کو بدلنا چاہ رہا ہے، جس کے اندر آج ہم نے تو یہ کہا کہ 1.8 ملین 18 لاکھ 80 لاکھ میں سے 18 لاکھ نئے سٹیزنز بنائے ہیں وہاں پر. اور یہاں پر کہا گیا کہ جی 33 لاکھ ایسا ہوا. تو 80 لاکھ کی آبادی کے اندر اگر 33 لاکھ وہ نئے سٹیزن شامل کرنا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے وہاں الیکشنز کے اعتبار سے آبادی کو تبدیل کر دیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، سینکڑوں سالوں کی تاریخ گواہ ہے کہ کسی طرح سے تم لوگوں کو دبا نہیں سکتے. تو ہندوستان آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے. ہندوستان کو پاکستان وارننگ دے چکا ہے، وارننگ دینا چاہتا ہے. میرے تھرو پھر میں وارننگ دیتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر جس انداز سے حملہ کیا تھا انہوں نے بالا کوٹ پر، اس کا ہم نے مزہ چکھایا. تو پاکستان کے ساتھ یہ کھیل نہ کھیلا جائے، بلکہ اگر امن کی طرف جانا چاہتا ہے ہم کشمیر پر کمپرومائز نہیں کریں گے. کشمیر کو اصولوں کی بنیاد پر طے ہونا چاہیے، مگر حالات بہتر کرنے کے اعتبار سے وہ کنڈیشنز پیدا کرے ہندوستان کشمیر کے اندر کہ حالات کم سے کم کوئی بات چیت کا راستہ کھل سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں انٹرنیشنل آڈینس سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو مظالم ہیں ان کو دیکھیں. ہیومن رائٹس کمیشن کی ایک اچھی رپورٹ آئی تھی 2018 میں، اس کی بنیاد پر یونائٹڈ نیشنز کیا کر رہی ہے. میرا سوالیہ نشان ہے. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کا کہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے یہ کہا کہ اس کا سلوشن جلدی ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ریزولوشنز آف دا یونائٹڈ نیشنز. تو میں یہ سمجھتا ہوں مسلم امہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے میں اور ساتھ ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہندوستان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ وہ آگ ہے جس سے وہ اپنی ہی تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک یکجہتی کا اظہار بھی کریں اور ڈپلومیٹک لیول پر، میڈیا کے لیول پر ہندوستان سے ڈیمانڈ کریں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ڈیمانڈ کریں کہ کھولو. اگر تم کہہ رہے ہو کہ وہاں امن ہے تو دکھاؤ لوگوں کو. جیسے یہاں آزاد کشمیر کا سارا خطہ سارا ڈپلومیٹس کے لیے کھلا بھی ہے، آ کر دیکھ بھی چکے ہیں. ہندوستان بھی کھول کر دکھائے 73 سال میں تم نے کیا کیا ہے. لوگ مطمئن ہیں یا نہیں ہے؟ یہ تمہارے نئے قوانین جو تم نے 370 اور 35A کے اندر جو تبدیل آئے ہو، تو کشمیری مطمئن ہے یا نہیں مطمئن ہے؟ بدل نہیں سکتے. میں آپ سے کلیم کرتا ہوں کہ یہ تاریخ بدل نہیں سکتے، ڈیموگرافک چینج لا نہیں سکتے. یہ صرف وہاں فساد اور جینوسائیڈ کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. تو پاکستان کی کوششیں یہ یکجہتی کا اظہار کہ آج میں یہاں پر ہوں، پرائم منسٹر صاحب بھی آج آزاد کشمیر کے اندر ایک جلسے سے خطاب کریں گے. سارا پاکستان اس میں متحد ہے کہ وہ کشمیر کے ساتھ ہے. کوئی ہم میں آپس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی ہو، اور یہ مشکل وقت ہے مگر اس میں ہمیں روشنی نظر آنی شروع ہو گئی ہے. شکریہ جناب.